پوائنٹ پہ بات کی ہے وہ پوائنٹ واقعی میں بڑا غور طلب ہے کہ اس پورے ریجن کی سیکیورٹی اور پیس کے لیے بھارت ایک تھریٹ بن کر سامنے آ گیا، اور بھارت یہ دھمکی بڑے عرصے سے لگا رہا تھا جب سے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس پورے ریجن کے اوپر قابض ہو جائے گا، اکھنڈ بھارت بنائے گا، کشمیر بھی اس کا، لداخ بھی اس کا، نیپال کی جو ٹیریٹریز ہیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز وہ بھی اس کی، سب کچھ ہی اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ نیبرز جو چھوٹے چھوٹے تھے، جو بھارت کے سامنے چوں بھی نہیں کرتے تھے، اب وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ریجنل سیکیورٹی کے میٹرز کو کیا آپ کی نظر میں بھارت کے سارا نیبرہڈ سمجھ چکا ہے کہ بھارت ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف لے کر جا رہا ہے اس ریجن کو، which will economically impact all of... بالکل صحیح ہے کہ ریجن میں تو پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت جو بھارت کے عزائم ہے یا مودی کے خاص طور پہ جو عزائم ہے بڑے خطرناک ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ نیپال جو ایک چھوٹا ملک ہے وہ بھی منہ توڑ جواب اس وقت مودی کو دے رہا ہے۔ تو پاکستان کو بھی ایک تو چاہیے کہ اب یہ گڈ کاپ والا معاملہ ختم کریں اور بیڈ کاپ بن کے ان کو دکھائیں اور ان کو ایک منہ توڑ جواب دیں۔ پاکستان افواج کے پاس پوری قوت ہے۔ ہم نے 27 فروری کو دے دیا، وہ جو ایک ٹریلر دکھایا تھا نا، تھوڑے 2-3 ٹریلر اور دکھائے۔ دوسری جو OIC کی بات ہو رہی تھی، دیکھیں اب یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے کہ بھئی ہم بات کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، ورچوئل میٹنگ کر رہے ہیں۔ بھارت کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے گی جنرل صاحب، یا ڈو یو تھنک کہ بھارت ابھی بھی انہی سوچوں میں ہے اور انہی گمانوں میں ہے کہ وہ اس خطے کا باس ہے یا چودھری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس وقت 2 چیزیں ہیں جو بھارت کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ مودی کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ کہہ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کا جو LAC لائن آف فیکچوئل کنٹرول جیسے کہہ رہے ہیں لداخ میں، اس کے بارے میں باوجود اس کے کہ کوئی ابھی وائلنس نہیں، لیکن سچویشن کو سٹیبل نہیں کہا جا سکتا۔ کل انڈین ایئر چیف نے کہا کہ جناب ان کی ایئر ایکٹیویٹی کافی دیکھی جا رہی ہے، بڑی انیوژل قسم کی چائنا کی ایئر ایکٹیویٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی شبہات موجود ہیں کہ شاید کوئی نیا انسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب ان کی بات چیت ہوتی ہے اور کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور پھر یہ کوئی سچویشن اگر سٹیبل ہو جائے لداخ LAC پہ، تو پھر وہ جی چاہے کر سکتا ہے، اور وہ کر بھی رہا تھا یونیلیٹرل۔ آپ نے دیکھا کئی ایکشن اس نے، آرٹیکل 370 والا دیکھ لیں، یونین ٹیریٹریز کی کنورشن دیکھ لیں، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دم صدمے میں چلے گئے، ایک شاک ایفیکٹ ہے، رائٹ، اور اپوزیشن اور مختلف سیاستدان مودی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے اوپر تنقید ہے۔ تو مودی کو پہلے یہ مینج کرنا ہوگا، کچھ نہ کچھ دن شاید لگیں، لیکن الٹیمیٹلی اپنے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، ان کو کچھ اپنا مسل دکھانے کے لیے کہ میں اتنا جھوٹ نہیں کہتا تھا، میں واقعی کچھ کر سکتا ہوں، وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے بہانہ ڈھونڈ کے پاکستان کی طرف رخ کر سکتا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ پھر اسی طرح کا کوئی ایریل سٹرائک وغیرہ کوئی چیز کرنی، کیونکہ بہانہ یہ ڈھونڈیں گے کہ پاکستان میں لانچنگ پیڈز ہیں ٹیررسٹ کے، یہ ہے وہ ہے، لہذا ان کے اوپر ہم نے ایکشن کرنا ہے۔ کیونکہ اس ایسے ایکشن میں آپ اپنی جان بچا کے نکل کے جا سکتے ہیں اور اپنے علاقے میں بیٹھ کے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ ہم جا کے پاکستان میں اتنے لوگ مار آئے ہیں۔ یہاں چائنا کے سامنے جھوٹ بولنا مشکل تھا، اس لیے کہ لاشیں آپ کی واپس آ رہی تھی، ان کی انڈینز کی واپس آ رہی تھی، اور وہ لاشیں چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ جہاں جھوٹ بولا جا سکتا تھا انہوں نے بول دیا، کہا جی ہم بھی جا کے چائنا کے 40-45 لوگ مار آئے، جبکہ یہ ایسا ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے 2-3 ان کے مرے ہوں، لیکن یہ 40-45 کا جو فگر ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کے جھوٹ چلایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پہ ایک آپ نے امیج اپنا چلایا ہوا تھا، کھڑا کیا ہوا تھا، وہ ٹوٹ رہا ہے، اور پہلے اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ پھر لازمی بات ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو ریسٹور کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف کچھ کرے گا، اور وہ پرائم منسٹر اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن کا، اور اس کے لیے حکومت کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ دنیا اس چیز کو سمجھے کہ پاکستان وہاں پہ کوئی ٹیررزم نہیں کرا رہا، لیکن یہ بھارت کی چال ہے کہ وہ ایک اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کر کے ہمیشہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے یا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اس کے لیے میں نے دیکھا کہ ابھی تک ہماری گورنمنٹ نے کوئی خاص لابنگ نہیں کی، کوئی خاص دنیا کے اندر شعور پیدا نہیں کیا۔ جنرل صاحب آج جو فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی OIC کے کشمیر گروپ سے ورچوئل ملاقات تھی، اس کے اندر انہوں نے فالس فلیگ کا ذکر کیا ہے۔ ڈو یو تھنک دس از ناٹ انف؟ میرا خیال ہے یہ ایک بہتر ہے کہ انہوں نے ذکر کیا، اچھی بات ہے، لیکن اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ ایکچولی یہ ساری چیزیں ایسے ہیں
کہ پاکستان تو ہمیشہ سے ہی کہتا ہے کہ فالس فلیگ، مطلب ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن میں توجہ آپ کی وہی پلوامہ کی طرف دلواتا ہوں کہ پلوامہ میں جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا تو جو طاقتیں جو دنیا میں اثر رسوخ رکھتی ہیں، امریکہ، فرانس، آسٹریلیا وغیرہ، انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے ان ممالک کے ذہن میں یہ ہے کہ بھارت میں اگر کچھ ہوتا ہے تو ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کراتا ہی پاکستان، یعنی اس حد تک ان کو اس چیز پہ یقین ہو چکا ہو۔ چنانچہ یہاں بڑا ضروری ہے کہ آپ پلوامہ کا قصہ لے لیں یا اڑی کا لے لیں، اس میں جو جھوٹ ہے وہ کھول کے دنیا کے سامنے لانا چاہیے، اس میں ہم محنت نہیں کرتے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ پہلے جو ہو چکا ہے وہ بھی کوکڈ اپ تھا، وہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی کراتی رہی، کوئی ثبوت ایسا نہیں تھا جہاں پاکستانی کو ملوث ہو، رائٹ، اور اب بھی تو یہ، ورنہ بھارت کے حوصلے بلند ہے اس نقطہ نگاہ سے کہ پاکستان کے خلاف اس کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ملی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہی ہوا ہے کہ جناب آپ یو ہیو دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، اور وہ رائٹ اسی لیے ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ ہم یہ کرواتے ہیں، سو ہمیں دنیا کو قائل کرنے کی ضرورت ہے، یہ سرسری ذکر کرنا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کریں گے وہ کافی نہیں ہے۔ صحیح، رائٹ۔ عمران، میں آپ کی طرف آؤں گی، فورن منسٹر کی جو کشمیر رابطہ گروپ OIC کا ہے، اس کی بات چیت جو گفتگو کی ہے انہوں نے، اس کے اندر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ OIC ریسپریکیٹ کرے گا؟ کیونکہ OIC کے بہت سارے ممالک ایسے تھے جو اب سے کچھ مہینے پہلے تک بھارت کے بڑے ہی قریبی دوست تھے، اور قریبی دوست ہونے کی وجہ سے کشمیر کا کاز اکثر اوقات بڑے برے طریقے سے ڈیمیج بھی ہوتا آیا۔ آج فورن منسٹر نے OIC کے اس کشمیر رابطہ گروپ سے جو بات کی ہے وہ کیا بند کانوں پہ پڑے گی، یا ڈو یو تھنک اس کا کوئی ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں ان چیزوں کو جذبات سے ہٹ کے ریئلسٹک پکچر دیکھنی چاہیے۔ ریئلسٹک پکچر یہ ہے کہ اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ بہت زیادہ اچھا رسپانس ملے گا ہمیں مسلم ممالک سے، خاص کر کے جو ہمارے عرب ممالک ہیں، تو میرا خیال میں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آئی تھنک ہمیں پریگمیٹک ہو کے دیکھنا پڑے گا، مطلب سٹیٹمنٹ تو آپ کو نظر آئے گا، مطلب یہ ٹرکی، ملیشیا یا اس طرح کے ممالک آپ کو پبلکلی فورسفلی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کلیکٹیولی باقی جو اسلامی ملک ہیں وہ آپ کا اس طریقے سے ساتھ دیں گے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں، مجھے اتنی توقع نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کوالالمپور سمٹ میں جو کچھ ہوا اور پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان نے جس طریقے سے یو ٹرن لیا، اس میں ایک آفر جو سعودی عرب نے اس وقت ہمیں دی، یا ہمارا جو مطالبہ تھا کہ کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہونی ہے، ہم نے کہا کہ وہ پاکستان میں ہو، اور اس سال غالباً وہ میٹنگ ہونی تھی، لیکن انیشلی سعودی عرب نے اگری کیا کہ آپ پہلے ملیشیا جو سمٹ ہے اس سے بائیکاٹ کریں یا نہ جائیں، تو شاید ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، لیکن وہ پھر لارا انہوں نے لگا کے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ مت بھولیں کہ یہ OIC کا کشمیر کے اوپر کانٹیکٹ گروپ ہے، مطلب ایک چھوٹا گروپ ہے، لیکن پاکستان چاہ رہا تھا کہ OIC کے کونسل آف فارن منسٹرز کی ایکسکلوسیولی میٹنگ ہو کشمیر کے اوپر، اس میں پھر 57 فارن منسٹرز آ جاتے ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اگر پاکستان کنونس نہیں کر پایا، جو اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک ہیں، خاص کر کے سعودی عرب جو OIC کو لیڈ کرتا ہے، تو اس OIC کانٹیکٹ گروپ سے بھی سوائے قرارداد ضرور آ جائے گی، لیکن اس کا پریکٹیکلی جو امپیکٹ ہے مجھے ہوتا نظر نہیں آتا۔ اچھا، دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔ جو فورن منسٹرز کی ملاقات کی بات کر رہے ہیں کامران آپ، وہ بھی ورچولی پاسبل ہو سکتی تھی اگر کرنا چاہتے، اور اگر واقعی میں ول ہوتی تو کیا وہ ہم ورچولی کر سکتے تھے؟ کیونکہ آبویسلی فزیکل تو ہو نہیں سکتا، کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کینسل ہو گئی ہیں یا پوسٹ پون ہو گئی ہیں۔ واز اٹ پاسبل ٹو ڈو اٹ ورچولی؟ بالکل پاسبل تھی۔ دیکھیں، جب یہ فیصلہ ہوا نا، آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئر نومبر میں کوالالمپور سمٹ ہونا تھا، اور اس وقت ایک پروپوزل چل رہا تھا، اور پاکستان کا پروپوزل یہ تھا کہ اپریل 2020 میں، کیونکہ اس وقت تک کرونا کا نہیں پتا تھا، کہ اسلام آباد کے اندر ایک کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ بلا